یہ جو واقعہ کراچی میں پیش آیا، یہ نیو کراچی کا ایک واقعہ ہے، اس کے اوپر ہمارے رپورٹر آپ کو تفصیل دیں گے، لیکن کمال بات یہ ہے کہ یہ واقعات جو اب اتنے زیادہ ہو رہے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہوئے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ میں کیا کہوں، شرماتے ہیں، میں یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں کہ اس پہ بات کرنے کو ہم لوگ اب تیار نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ایک نئی جو ایک ہوا چل پڑی ہے، ہوا نہیں، ایک کریکٹر کا ابھار ہونے لگ گیا، خاص کردار سامنے آنے لگ گیا۔ اس کی وجوہات کے اوپر نہ تو کسی یونیورسٹی کی، نہ علماء اکرام کی، نہ ہم جیسے لوگوں کی کسی کی بھی کوئی ریسرچ نہیں ہے، نہ ہم اس پہ کوئی بات کہتے ہوئے شرماتے ہیں، بلکہ اگر اس طرح کی بات اگر کسی سے کر دی جائے تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہم لوگوں کو وکٹمائز کر رہے ہیں۔ کمال بات ہے کہ یہی واقعہ اگر آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا کہ قصور میں ایک بچی کے ساتھ پیش آیا تھا، اور وہ شخص کی بھی بات میں بعد میں کروں گا کہ اس نے جب یہ واقعہ کیا تھا، میں زینب کیس کی بات کر رہا ہوں، اس پہ وہ شخص جو تھا وہ کتنا مذہبی ٹچ دے رہا تھا اپنے آپ کو، اور پھر ڈپٹی کمشنر نے اس کو کس محفل سے پکڑا تھا یہ بھی آپ سے عرض کروں گا۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے جس میں کہ 3 سال کی بچی، اور 3 سال کی بچی پتہ کتنی چھوٹی ہوتی ہے، جس کو کہ آپ ایک بازو، میرے بازو جتنی لمبی ہے وہ بچی، اتنی بچی جو ہے اس کو بوری میں بند کر کے لے جانا، اور پھر اس بچی کے ساتھ جو کچھ کیا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے بحیثیت والد کہ میں ایک بیٹی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کروں، لیکن ایک کامن فیکٹر پتہ کیا ہے کہ جب زینب کا یہ کیس ہوا تھا قصور کے اندر، تو اس کے والدین جو تھے وہ عمرے پہ تھے۔ اس بچی کا جب کیس ہوا ہے تو اس کے والد بھی عمرے پر ہیں۔ اب میں اس بات پہ پتہ نہیں ماتم کروں یا کیا کروں کہ جہاں آپ نے سرپرستی ہلکی سی بھی اپنی بیٹی اور بیٹے کی چھوڑی، یہ ملک درندوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور ہمارا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پھر اس پہ بھی کنڈیم کریں گے کہ جی اس طرح نہ کہا کریں، یہ آپ کنڈیم آپ لیبل کر رہے ہیں، جب ہو رہے ہیں کیس تو پھر کیا کریں۔ ہمارے ساتھ اورنگزیب ہیں، ہوں گے ہمارے رپورٹر ہیں، انشاءاللہ ان سے بات کریں گے۔ شیریہ داؤد بھائی کراچی میں ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر طارق بھائی، طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم طارق صاحب، اور عدیلہ ہمارے ساتھ ہوں گی جو کہ ماہر نفسیات ہیں، اور محمد امین انصاری جو زینب کے والد ہیں، اور جن کی ایکٹیویشن سے، جن کی ایکٹیویٹی سے، جن کے ایکٹیو ہونے سے، پرو ایکٹیو ہونے سے زینب کا کیس جو ہے وہ پوری طرح سے ایک انصاف تک پہنچا۔ انصاف تو خیر نہیں ہو سکتے ان معاملات میں، لیکن ایک دکھتا ہوا انصاف جو ہے وہ نظر آیا۔ سب سے پہلے اورنگزیب سے بات کرتے ہیں۔ اورنگزیب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اورنگزیب تھوڑا سا سیکو سباق دیجیے گا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ نیو کراچی میں کس جگہ کا ہے، کب کا ہے، اور یہ کیسے اس نے بچی کو کڈنیپ کیا؟ وہ صبح 7 سے 7:30 کے درمیان کا یہ سارا واقعہ ہے، بچی اس وقت سکول جا رہی تھی، کیا یہ بھی اسی رکشے میں بیٹھی ہوئی تھی جو رکشہ ڈرائیور اس کا قاتل نکلا؟ دیکھیے گلبرگ میں یہ واقعہ ہوا تھا تقریباً 9 اکتوبر کو، آج سے 5 روز پہلے یہ بچی اسکول لے جا رہی تھی، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ اس کے بڑے بہن بھائی جو ہے وہ صبح تقریباً 7:30 سے 8 بجے کے درمیان جب اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں تو یہ بچی بھی جو ہے وہ گھر سے باہر نکل گئی ہے۔ گھر کے باہر جب یہ بچی تھی تو اسی دوران بیٹا ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، اورنگزیب ایک سیکنڈ، آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی، ایک تو آپ کے لفظ سمجھ نہیں آ رہے، ایک آپ کی ایکو بہت زیادہ ہے، آپ کسی اچھی جگہ پر آئیے۔ میں اتنی دیر میں امین صاحب سے بات کرتا ہوں، محمد امین انصاری سور سے جو کہ زینب کے والد ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ امین صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بلال صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میں ابھی تک نا امین آپ کی بیٹی کا وہ غم جو ہے نا، آج یہاں بیٹھا ہوا اتنے سالوں بعد بھی، میں خدا حاضر جان کے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ غم میرے دل میں بالکل اسی طرح زندہ ہے کہ میرے آج بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، میری آج بھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ اس بات کو کتنا بھولے ہیں، کتنی یاد آتی ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہوگی، لیکن مجھے زینب میری یادوں اور میری دعاؤں میں ہمیشہ شامل رہتی ہے۔ اب یہ جو ایک بچی کا حادثہ پیش آیا کراچی میں، یہ آپ تک خبر پہنچی ہوگی، زینب تو یاد آئی ہوگی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس معاشرے میں اب یہ چیز جو ہے یہ چیدہ کچھ تھوڑی سی نارمل ہوتی چلی جائے، نارمل کا لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے ویسے، یہ ہوتی چلی جا رہی ہے، مطلب سزا کے باوجود روک نہیں پا رہا اس کو؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے یاد کیا۔ زینب آپ کی بھی بیٹی تھی، ہماری بھی پوری قوم کی بیٹی تھی، تو آپ کے جذبات ہم قدر کرتے ہیں، حقیقی معنوں میں وہ قوم کی آپ کی بیٹی بن چکی ہے نا۔ بے شک۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو یہ جب جیسے یہ 3 سال کی بچی والا واقعہ بتا رہے ہیں وہ رکشے ڈرائیور کے ساتھ،
تو میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو نا زینوں کے مجرموں کو تو سزا مل گئی، حالانکہ جو سزا کا وہ حقدار تھا پوری قوم کا ہمارا مطالبہ، پھر پوری قوم کا مطالبہ تھا کہ اس کو ہم نشانہ عبرت بنائیں تاکہ ہماری باقی زینب بچ جائیں، لیکن وہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، وہ کہ اس کو سزا مل گئی۔ اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں دیکھیں تو زینب کے بعد اگر میں سچ بولوں گا کہ ہزاروں واقعات ہو چکے ہیں اس طرح کے بچوں کے ساتھ، معصوم کے ساتھ زیادتی قتل کے، لیکن آج تک کسی کو سزا نہیں ملی۔ اگر سزا کا عمل جو ہے نا وہ شروع ہو جائے تو یقیناً یہ معاملہ کنٹرول ہو سکتے ہیں، ہمارے بچے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہ زینب بیٹی کے نام پر بچوں کے تحفظ کے لیے، ان کے مطلب پروٹیکشن کے لیے قانون بھی بن گیا زارا، جو زینب ریکوری ایجنسی، لیکن وہ آج تک اس پر بھی چاروں صوبوں نے کوئی اتھارٹی نہیں قائم کی۔ جب اس سلسلے میں سندھ میں بھی میری سید کرنے کی صاحب سے ملاقات ہوئی، وہاب مفتی صاحب سے، اور پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی میں رابطے میں ہوں تاکہ یہ قانون پر پورا عمل درآمد ہو۔ ایوان صدر میں بھی رابطہ کیا کہ 2 مارچ 2020 کا جو ہے نا زارا زینب بیٹی کے نام سے قانون بچوں کو تحفظ کے لیے بن چکا ہے، تو اس پر چاروں صوبوں میں اتھارٹیز قائم کی جائیں اور اس پر پراپر ایک اویئرنیس کیمپین کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ہر آدمی تک اس کی جو گو کے ذہنوں میں ایک آواز بنی، اس کی وجہ سے آج ہمارے لاکھوں کروڑوں بچے بچیاں محفوظ ہوئے ہیں، لوگوں میں ایک شعور بلڈ اپ ہوا ہے۔ انصاری صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا جو اس وقت مطالبہ تھا وہ کیا تھا کہ اس کو صرف سزائے موت نہ دی جائے بلکہ اس کو پبلک ہینگنگ دی جائے، یہی مطالبہ تھا اگر مجھے یاد ہے تو؟ ہاں جی ہمارا اس پر یہی مطالبہ تھا کہ اس بدبخت کو جو ہے نا ہم جو ہے نا نشانہ عبرت بنائیں سرعام، تاکہ ہمارے باقی بچے بچیاں جو محفوظ ہو چکے ہیں، باقی ہماری زینب صاحب بھی محفوظ ہو چکے ہیں، جس پر اس وقت اللہ بخش رحمان ملک صاحب سے انہوں نے 100 میڈل لیا قانون سازی کی سرعام کے لیے، وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، وہاں پر ہمیں بلایا گیا، ہم سینٹ میں گئے، اجلاس بھی ہوا، قانون سازی بھی ہوئے، لیکن وہ قانون نا قرارداد تو پاس ہو گئی لیکن قانون نہ پاس نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے وہ سرعام جو ہے نا سزا کا جو ہے نا وہ عمل اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو معصوم بچوں اس طرح کے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، تو ایسے لوگ تو کسی قسم کی رعایت کے موسیقی نہیں، جو معصوم ننھے پھلوں کے ساتھ اس طرح بے ایمانہ طریقے سے ان کو زیادتی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ہماری پارلیمنٹ کو اس پر دیکھنا، ان کی ترجیحات کی چیز ہم چاہیے کہ جو ایسے مجرم ہیں کم ہم بچوں کے منوم جو ننھے معصوم بچے ہیں ان کو تو ہم کم ایسے سزا ضرور دیں جو قرآن جی کا ہمارے قرآن جی کا کنسپٹ ہے کہ خوف نہ سزا۔ تو آقا علیہ السلام کے دور میں بھی جو ہے اس وقت ان سارے عام لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں، کوڑے مارے گئے ہیں زانی کو، اور جو سنگسار بھی یہ کہے گا ہے، یہ ساری مسالے موجود ہیں۔ وہ انصاری بھائی، امین بھائی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ ساری مسالے موجود ہیں، لیکن اس وقت ہم دنیا سے لے کر نہیں کھاتے تھے نا، اس وقت دنیا ہم سے لے کر کھاتی تھی۔ تو جب ہم بھکاری بن گئے ہیں اور ہم نے ان کا لے کر کھانا ہے تو قانون بھی انہی کا ہوگا نا۔ پبلکلی اگر سزا دیں گے تو این جی اوز جو ہیں وہ ہمارے خلاف کھڑی ہو گئی تھی، جس طرح آپ کے خلاف کھڑی ہوئی تھیں کہ پبلک ہینگنگ جو ہے یہ ان ہیومن ہے۔ ان کو بچی 3 سال کی نظر نہیں آ رہی ریپ ہوتی ہوئی ان ہیومن، ان کو یہ ان ہیومن نظر آ رہا ہے کہ ایک آدمی کو پھانسی پبلکلی کیسے دی جا سکتی ہے۔ بات آپ کی درست ہے۔ یہ فرمائیے، میں آپ کے پاس حاضر بھی ہوا تھا قصور میں، ایک بچے کو دفن کرنا جو ہے نا امین، یہ بڑی خدا کی قسم بہت بھاری چیز ہوتی ہے، بہت بھاری چیز ہوتی ہے، خدا نہ کرے کہ کسی کو یہ تجربہ ہو، لیکن ایک ایسے بچے کو دفن کرنا جو کوڑے کے اوپر سے ملے، جو کچرے کے اوپر سے ملے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، اس باپ کے اوپر بچے کو دفن کرتے ہوئے کیا لمحہ گزرتا ہوگا؟ بس دیکھیں وہ تو ایسا تکلیف سے معاملہ ہے کہ بلاگر صاحب کے وہ تو نہ ایسا کام ہے کہ جو نہ بولنے والا ہے، لیکن ہمیں لمحہ فکری ہمارے لیے یہی ہے، میں آج بھی بات کہوں کہ جو ہماری جو این جی او کھڑی ہو جاتی ہیں، کیا یہ جو ان کو انسانی کو یاد آ جاتے ہیں، یہ جو مجرم ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ اس طرح کا جو سلوک کرتے ہیں، کیا وہ اس کا انسانیت سے تعلق ہے
یا یہ لوگ ہمارے 3 4 5 یا 6 7 7 سال کے بچے معصوم کے ساتھ وہ اپنی حفظ کا نشانہ بنانے کے بعد ان کو قتل کر دیتے ہیں. طرح طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. کہیں پر وہ اینٹیں مار کے سر کچل دیتے ہیں, کہیں پر کس طرح سے نہیں مانا طریقے سے. اور کیا یہ انسان کے لانے کے قابل ہیں کہ ان کے لیے جو انسانی حقوق کی آواز بلند کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی, کہ ہیومن رائٹس کی بات تو ان کے لیے جو انسان ہو, تو جو انسان کے لانے کے قابل ہی نہیں